علی کا عشق تو مقدر संवार देता है, علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو ان کے ذکر کو ادنا سمجھ رہا ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. منبع جود و سخا, تاجدار حل عطا, شجاعت کے غضنفر, سخاوت کے سمندر, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ جن کا بچپن, جن کی جوانی آغوش نبوت کے پاس گزری, جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی, جنہوں نے آنکھ کھولی تو دیدار مصطفیٰ کیا, جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اور جن کا بازو پکڑ کر مومنین کے اندر نبی دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ کی ذات ورا الورا ہے. اور یاد رکھیں, جناب حیدر کرار کو سمجھنے کے لیے بندے کو کم ظرف نہیں بلند ظرف ہونا چاہیے. آپ کے دور کے اندر ایسے لوگ تھے کہ جب آپ نے کہا کہ مجھ سے جو بھی سوال کرو میں اس کا جواب دوں گا, تو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو علم کا سمندر کہنے والے آپ کی بارگاہ میں آئے اور بڑے بڑے عجیب و غریب سوال کیے آپ سے. ایک شخص نے تو آ کر یہ کہہ دیا, اس نے کہا کہ بتائیے کہ بندے کے پاس اختیار کتنا ہے اور بندہ بے اختیار کتنا ہے. تو جناب علی المرتضیٰ حیدر کرار نے فرمایا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ. اس نے ایک پاؤں اٹھا لیا, وہ کھڑا ہوا تھا. فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ. کہنے لگا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. آپ نے فوراً اس کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بندے کے پاس اختیار اتنا ہے اور بے اختیار اتنا ہے. اور پھر ایک سائل نے آ کر سوال کر دیا. اس نے کہا کہ ہم جو بھی آپ سے سوال کرتے ہیں آپ اس کا جواب فوراً دے دیتے ہیں, آپ سوچتے نہیں ہیں. تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ جن کو علم و حکمت کی گھٹی سرکار دو عالم علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی, آپ نے مولا علی نے فرمایا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا جناب 5. آپ نے فرمایا تو نے نہیں سوچا؟ کہنے لگا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں. آپ نے فرمایا جس طرح یہ 5 انگلیاں تیرے سامنے رہتی ہیں اسی طرح پوری کائنات علی کے سامنے رہتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ کہاں پہ لکھا ہے نصاب سوچنے دو, کہاں سے پڑھا ہے کتاب سوچنے دو. ارے علی کی زندگی میں کوئی تو سوال ایسا لاؤ جو علی نے کہا ہو, جواب سوچنے دو. تو آپ کی سخاوت کی بات ہو تو پھر بھی آپ بادشاہ ہیں, منبع جود و سخا ہیں. جناب حیدر کرار کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے, کھانا کھلائیے. تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ. آپ کہیں سفر پہ جانے لگے تھے تو آپ کا نوکر جو تھا جناب کمبر, اس نے آ کر کہا کہ جناب وہ کھانا تو ہم نے آپ کے لیے رکھ دیا ہے اور باندھ کر ہم نے اونٹوں کے کچاوے میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا وہ کچاوا ہی اس کو دے دو. تو جناب کمبر کہنے لگے حضور وہ تو ہم نے اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا ہے. فرمایا وہ اونٹ ہی دے دو. اور پھر جناب کمبر عرض کرتے ہیں کہ یا علی وہ اونٹ تو قطار کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا پوری قطار ہی دے دو. تو جب دینے لگے نا تو وہ سائل دور کھڑا تھا, تو ایسے دور سے ہی اس کو وہ اونٹ کی رسی دی. تو وہ لینے والا پھر سوال کرتا ہے کہ اے کمبر کیا ہوا, اتنی دور سے پھینک دی؟ تو کہنے لگے مجھے علی کی سخاوت سے ڈر آ گیا ہے. کیوں؟ کہا کہ جو ایک روٹی کے بدلے میں پوری اونٹوں کی قطار دے رہا ہے, میں ڈر گیا ہوں کہیں میرا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا تو علی یہ نہ کہے تو بھی اس کے ساتھ چلا جا. تو یہ ہے مولا علی المرتضیٰ. آپ کو سمجھنے کے لیے بلند ظرف ہونا پڑے گا, کم ظرف کے ذہن میں علی نہیں آتا. بہلول دانا سے کسی نے کہا کہ تو ہر وقت علی کا نام لیتا رہتا ہے, ہر وقت تیری زبان پر علی کا ذکر ہوتا ہے, تو کیا اتنا بڑا علی جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی علی کی. بہلول دانا نے ایک پیالہ تھا, دریا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا یہ اتنا بڑا دریا چھوٹے پیالے میں آ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا پھر خیال کرو اگر اتنا بڑا دریا چھوٹے پیالے میں نہیں آ سکتا نا تو اتنا بڑا علی چھوٹی سوچوں کے اندر بھی نہیں آ سکتا. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.